اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کمنگ وظائف کی لسٹ میں ہمارا نیکسٹ عمل دولت کے حصول کے لیے ہے۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں، دولت کا حصول چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے دنیا مانگ سکتا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے یہ پیسہ اللہ رب العزت سے مانگ لینا چاہیے۔ دنیا مانگ سکتے ہیں اللہ سے، کیونکہ آج کے دور میں گمراہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ فقر ہے، وہ غربت ہے، وہ یہ تنگی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے مانگیے، بھرپور مانگیے، اور انشاءاللہ جو میں عمل جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے نبی علیہ السلام و صحابہ نے اللہ پاک سے مانگا اور اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کروایا۔ عمل کی اجازت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل، عمل کی خاص اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، کیا جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یا کسی بھی طرح سے آپ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ملازمت یا پیسے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کہیں بھی آپ کی انویسٹمنٹ ایسی جگہ نہ ہو جہاں انویسٹ کرنا حرام ہو۔ وہ سیونگ کا آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، 10,000 آپ کی تنخواہ ہے، اس میں سے بھی آپ 1,000 بچاتے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ نے رکھوا دیے ہوئے ہیں، تو ایسا کوئی حرام کام ہے۔ سیونگ پہ اکاؤنٹ یہ سود ہوتا ہے، حرام ہے، رکھنا جائز نہیں۔ سیونگ پہ اکاؤنٹ ہے، انشورنس کرو، آپ نے سیونگ پہ اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے، انشورنس کروا رکھی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ ختم فرما دیں۔ حلال اللہ رب العزت سے مانگی۔ دیکھیے آپ کے مقدر میں اگر 1,00,000 لکھا ہوا ہے تو آپ کو مل کے رہے گا، حلال بھی ملے گا اور حرام بھی ملے گا۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ راستہ کون سا چوز کرتے ہیں، آپ کس راستے سے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزت سے حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک سے مانگنے کے لیے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، حلال کمائیں چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو پورا کر دیں گے، آپ کی ضروریات کو پورا کر دیں گے، لیکن حرام کمائیں گے تو زیادہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، حلال کمانے والے کا 30,000 ہے، وہ 30,000 میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہی جب حرام کمائے گا 60 بھی ہو جائے گا تو 30,000 میں تو خرچے پورے ہوں گے، باقی 30,000 میں اس کے بچے بیمار ہوں گے، اس کا سٹیبلائزر سڑ جائے گا، اس کا فریج سڑ جائے گا، اس کی موٹر سڑ جائے گی، اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کہ اسے بھینس ٹکر مار جائے گی، بچہ سامنے آ جائے گا، اس طرح کے ڈراموں میں باقی 30,000 اس کا خرچ ہوگا۔ حرام نکلے گا بھی اسی طرح کے رستوں میں، لیکن حرام جاتے ہوئے تکلیف ضرور دے کے جا۔ تو نیت کر لی انشاءاللہ حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، اللہ رب العزت سے حلال چاہتا ہے انشاءاللہ، اللہ پاک سے حلال کے ذریعے ہی اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اب رزق کی فراوانی کے لیے مختصر سا عمل بتاتا ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، حاجت کی نیت سے نفل پڑھیں، تہجد کے وقت بھی نفل پڑھیں، یہ 4 اوقات نفل پڑھنے ہیں، صرف نفل۔ وظیفہ صرف کسی ایک وقت کے بعد کرنا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس وقت چاہے کرے، بخصوص ایام میں ہے تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھنے۔ کرنا کیا ہے، نفل پڑھ لیے، ایک عمل ہو گیا، اب دوسرا کام کیا ہے، وہ ہر بندہ، اب اگلے 4 کام ہر بندہ کر سکتا ہے۔ مصلی پہ آنا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ مصلی پہ بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا بخصوص ایام میں بھی جائز ہے، صرف تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب کیا دوسرا عمل کیا ہے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، نفل پڑھ لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اب اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ نے استغفار پہ تنگی سے، ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिग़फ़ार करना है कम से कम 33 मरतबा तो लाज़मी हो। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है जितना हो सके, कम से कम तादाद 33 मरतबा है, ज़्यादा की कोई हद नहीं, जितना हो सके दुरूद पाक पढ़े। नबी इस्लाम फरमाया जितना हो सके मुझ पे दुरूद पाक पढ़ो और उसके बाद जो चाहो अल्लाह से मांग लो। तो फिर अल्लाह से जो चाहे मांग लीजिए। कर्ज से निजात चाहते हैं, अपने पैसे वापस चाहते हैं, माल दौलत की फरावानी चाहते हैं, या कुछ भी आप दौलत के हवाले से चाहते हैं, अल्लाह से मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा। और दुआ अल्लाह के यहाँ पहुँचती तब है जब उसके शुरू और आखिर में दरूद पाक हो। तो आखिर में दरूद पाक पढ़ना हरगिज़ ना भूलिएगा। दरूद पाक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 3 दफ़ा ही पढ़ लें बेशक, लेकिन दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह पाक से दुआ है जो रिज़्क़ की वजह से, कर्ज़ की तंगी की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों का हल फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।